بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ 51واں بڑا گناہ اور حرام کام، چغل خوری، فساد پھیلانے کی نیت سے باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا لوگوں کے تعلقات بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ نیز حسد، بغض، کینہ اور دشمنی کی آگ بھڑکانا سب سے بڑا سبب ہے، اور ایسی حرکت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ نے سخت مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، سورۃ القلم آیت نمبر 10-11۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر اس شخص کا کہنا نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو اور چغل خور ہو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قتات، مسند احمد جلد نمبر 6 حدیث نمبر 450، صحیح الجامع الصغیر الالبانی حدیث نمبر 6238۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں سے گزرے، دو مردوں کی آوازیں سنی جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى وفي رواية وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا، دیکھیں جلد نمبر 10 حدیث نمبر 472۔ قطات کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ جو لوگوں کی غفلت اور بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کان لگا کر چپکے سے ان کی باتیں سنے اور پھر دوسروں کے سامنے جا کر بیان کرے۔ دیکھیے نہایہ فی غریب الحدیث، صحیح بخاری دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 317۔ اس حدیث کا ترجمہ یوں ہے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کیوں نہیں؟ یقیناً وہ گناہ بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا، لوگوں کو لڑانے کے لیے ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتا تھا۔ عبارت کے مفہوم میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے لیکن در حقیقت تعارض نہیں، اسی لیے علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل سمجھا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، پھر فوراً وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، چنانچہ آپ نے فوراً اس کی وضاحت فرما دی۔ دوسرے، انہ لکبیر میں ضمیر کا مرجع عذاب ہے، یعنی جو عذاب ان کو ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تیسرا، گناہ تو کبیرہ ہے لیکن قتل وغیرہ کی طرح اکبر الکبائر نہیں۔ چوتھا، بظاہر کوئی کبیرہ گناہ معلوم نہیں ہوتا لیکن در حقیقت وہ کبیرہ گناہ ہے۔ پانچواں، ان قبر والوں کے گمان میں یہ کبیرہ گناہ نہیں تھا جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبیرہ گناہ ہے۔ چھٹا، ہے تو یہ کبیرہ گناہ لیکن ان سے بچنا کوئی اتنا بڑا دشوار کام نہیں تھا۔ ساتواں، بذات خود یہ گناہ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن اس پر مسلسل اصرار کی وجہ سے کبیرہ بن گیا، جس طرح کہ کہا جاتا ہے لا صغیر مع الاصرار ولا کبیر مع التوبہ، یعنی مسلسل اصرار سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے اور توبہ سے کبیرہ گناہ بھی مٹ جاتا ہے۔ چغلی کی ایک بدترین شکل یہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے شوہر کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو شوہر کے خلاف اکسایا جائے۔ اسی طرح بعض ملازموں کا اپنے کسی دوسرے ملازم ساتھی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی باتیں مینیجر تک پہنچانا بھی چغلی ہی کی ایک قسم ہے، اور ایسے سب دھندے حرام ہیں۔